یونیورسٹی جو آج خواب و خیال ہے کل حقیقت کی شکل میں سامنے آئے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھدار ہیں اور ہم حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ وقف امینڈمنٹ بل نافذ ہو گیا، لاگو ہو گیا، تو مساجد، مدارس، عبادت گاہیں، وقف جائیدادیں سب خطرے میں آ جائیں گی۔ آج شولہ پور ہم لوگوں کی حاضری ایشین مائنرٹیز یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کے لیے ہوئی تھی۔ الحمدللہ کہ سنگ بنیاد رکھا گیا اور ایک اچھے کام کا آغاز ہوا۔ ہمارا یہ احساس ہے کہ تعلیم ہر ایک مشکل کا حل ہے، اور اس وقت جو ہماری تعلیمی پسماندگی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہتر سے بہتر ادارے قائم کرنا ہمارے لیے بنیادی ضرورت کی چیز ہے اور ہمارا یہ فریضہ ہے۔ ادارے کسی بھی قوم کی شناخت ہوتے ہیں، اور اداروں کے ذریعے قوموں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو آج یہاں حاضر ہو کر خوشی ہوئی کہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ، ایک اچھے منصوبے کے ساتھ ایک یونیورسٹی کا نہ صرف یہ کہ سنگ بنیاد رکھا گیا، بلکہ یہ کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ یونیورسٹی جو آج خواب و خیال ہے کل حقیقت کی شکل میں سامنے آئے اور نونہالان ملت کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک مرکز بنے۔ اب مہاراشٹر میں انتخابی جو ہے عمل شروع ہو چکا ہے، کافی جو ہے اس کی سرگرمیاں زور و شور پہ چل رہی ہیں، تو اسی بیچ میں ایک نیوز جو ہے جرنگی پاٹل کو اور مولانا سجاد نعمانی صاحب وغیرہ کو لے کر کافی ساری نیوز وائرل ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کیا رائے؟ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں حسن نیت کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے وجود کا احساس دلانا ہوگا، خود اس ملک کو بھی اور ملت کو بھی، کہ ہم زندہ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، اور ہم حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو ایک حکمت عملی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوششیں حسن نیت پر مبنی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے، ان سارے پہلوؤں پر غور کر کے پھر قدم اٹھانا زیادہ مناسب ہو۔ جو ایم ڈی ایم فیکٹر چلا ہے ابھی، مراٹھا، دلت اور مسلم، جی، یہ ایم ڈی ایم فیکٹر مہاراشٹر میں چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سیاست میں ہمیشہ رسک لیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی فیکٹر کے بارے میں قبل از وقت کوئی رائے قائم نہیں کر پائیں گے، لیکن تجربات کیے جاتے ہیں، رسک لیا جاتا ہے، کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کچھ کوشش ہونی تھی تو اس کو تھوڑا اور پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، اور اس پر مزید غور و خوض کر کے پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے نا کہ مراٹھا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ دلت پچھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جو دردناک واقعات ہو رہے ہیں، ان دردناک واقعات نے یہ موقع دیا ہے کہ مظلوم ایک جگہ کر کھڑے ہوں۔ یہ کوئی سیاسی بہت حکمت عملی نہیں ہے، یہ تو مظلوموں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ دشواری پیدا ہو رہی ہے، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ہر سماج کے ساتھ دشواری ہو رہی ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی مسلمانوں کی جو ہے، مسلمان جو ہے جرنگے کے پیچھے جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ حکمت عملی کیا ہو، اس پر اور غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی کہ ہمیں کوئی ایک راستہ فی الفور اختیار کر لینا چاہیے۔ میں نے یہ رائے پہلے بھی دی تھی اور اب بھی دے رہا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی قدم اٹھائیں غور و فکر کے بعد اور ایک اچھی منصوبہ بندی کے بعد اٹھائیں، اور اگر
کوئی ایسا اتحاد بنتا ہے جو فرقہ پرستی کا راستہ روک سکے، دیش کو آگے بڑھا سکے، تو ہمیں اس راستے پہ جانے میں کوئی تأمل تذبذب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں ملک کی بھی قدر و قیمت ہے اور مظلوموں کی حمایت ہمارے دین کا دیا ہوا فریضہ ہے۔ ابھی وقف بورڈ کا جو ہے مدعا اور ایک بار سامنے آ رہا ہے، وقف بورڈ بچ جائے گا یا کیسے؟ وقف بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کا مسئلہ ہے، وقف بورڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 لایا گیا ہے، جو 1995 میں بنائے گئے وقف ایکٹ میں تبدیلی کر رہا ہے، اور وہ ایسی تبدیلی ہے جو وقف ایکٹ کو غیر مؤثر بنا دے، اور جو وقف جائیدادیں ہیں ان کا جو پروٹیکشن ہے اس کو مٹا دے۔ تو اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ سمیت ملک کی تمام دینی ملی تنظیموں اور جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ وقف امینڈمنٹ بل نافذ ہو گیا، لاگو ہو گیا، تو مساجد، مدارس، عبادت گاہیں، وقف جائیدادیں سب خطرے میں آ جائیں گی۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے بلکہ اپوزیشن پارٹیز نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور کر رہی ہیں۔ تو آنے والے مطلب یہ جو ہے وقف جو بل پاس ہوا تو پھر کہیں تو بھی سب خطرے میں آ جائے گا، یہ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مسلم؟ ابھی کے مرحلے میں تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے، اور اس کے لیے یہ بات طے کی گئی تھی کہ مسلمان بڑے پیمانے پر جواب دیں اور یہ بتائیں کہ ہم ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے 4.25 کروڑ ای میل کیے ہیں 15 دن کی مدت میں، اور اپنی رائے دے دی ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر غور کرے کہ جب کمیونٹی نہیں چاہتی ہے تو بل نہیں لانا چاہیے، اور وہ یہی سفارش گورنمنٹ سے کرے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے، جیسا کہ مسلمانوں کا مطالبہ ہے اور اپوزیشن پارٹیز کا بھی مطالبہ ہے۔ لیکن اگر حکومت من مانا طریقہ اختیار کرتی ہے تو پھر جمہوری ملک ہے، جمہوری طریقے سے ہم اپنی بات رکھیں گے، احتجاج کریں گے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ بل قانون کی شکل میں منظور کر لیا گیا تو عدالت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ بھی اور ایک بار آ رہا ہے، UCC کا قانون، تو کیا کرنا چاہیے UCC کی؟ یونیفارم سول کوڈ اس ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ ملک کو متحد رکھنے کی جو تدبیریں ہیں ان کو ڈیمالش کر دے گا، اور خود جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ہاں الگ الگ کسٹم ہے، ریت رواج ہے، یونیفارم سول کوڈ خود ان کو سوٹ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ایسی بے معنی چیز یا ایسی غیر ضروری چیز کو لانے کی ضرورت نہیں۔